کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو حرمت ملی ہے، اس کو ایک اعزاز ملا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی عرصہ بعد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ختم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ختم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور ختم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور ختم، اور پھر اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور، اور پھر اس کے بعد یزید کا دور چل رہا ہے۔ اب دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور گزر جانے کے بعد کتنا آزاد ہوئی ہے، جبکہ دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت نازل فرما کے دین کی تکمیل فرما دی ہے۔ یہ ہو گیا مکمل۔ سوال یہ ہے ماہ محرم کو حرمت کب سے ملی ہے؟ پھر تو میں نے شروع کے اندر آیت پیش کی ہے، ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ زمین و آسمان کی پیدائش کی وقت سے ہی اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مقرر فرما دیا تھا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں کی حرمت جن میں محرم بھی شامل ہے، انہی ایام سے اس کو حرمت حاصل ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے اس ماہ محرم کی فضیلت کو دیگر واقعات کی بنا پہ دیکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت مانتے ہیں، ان کے فضائل جیسے ہم بیان کرتے ہیں کوئی بیان کر سکتا۔ ان کی شہادت واقعی مظلومانہ شہادت تھی، لیکن ماہ محرم کو آڑے دے کر اس ماہ محرم کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو سامنے رکھ کر، ان اہل بیت کی محبت کو سامنے رکھ کر دیگر صحابہ کرام کے نام کو اٹھایا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے اوپر بہتان باندھے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے متعلق ایسی ناروا گفتگو کی جاتی ہے جس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ صحابہ کرام کا بوجھ رکھ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کے اور انداز ہے جی جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا ایمان کا حصہ ہے، جس کو اہل بیت سے پیار نہیں اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن دیکھیں نا وہ صحابہ کرام جن سے ہمیں ایمان ملا ہے، وہ صحابہ کرام بھی کوئی معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقرب ترین بندے ہیں۔ اولئک هم الفائزون کا سرٹیفکیٹ انہیں کو ملا، اولئک هم المفلحون کا سرٹیفکیٹ انہیں صحابہ کرام کو ملا، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام سے اپنے رضوان کا اعلان کیا ہے، اور ان کی رضوان اپنے ساتھ بھی وعدہ فرما دی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم صحابہ کرام کے متعلق ان کے ایمان کے حوالے سے مشغول رہیں تو پھر اگر عبادت کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا جائے؟ آپ نے بارہا صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر صحابہ کرام کے فضائل آپ نے سنے، اس مہینے کے اندر آل بیت کے آپ نے فضائل سنے، اس مہینے کے اندر آپ نے ماہ محرم کے حوالے سے مختلف مضامین سنے ہوں گے۔ آج صحابہ کرام کے فضائل کے ساتھ ساتھ آج جو آپ کے سامنے میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے، ہمیں صحابہ کرام کا ایمان قبول تو ہے، ہم صحابہ کرام کے ایمان کے دعوے دار تو ہیں، صحابہ کرام کے فضائل ہم سنتے سناتے تو ہیں، کیا ہمارا اپنا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے کہ ماہ محرم کے اندر بڑے دھڑلے سے اپنے مضامین کو بیان کرتے سنتے سناتے اور جھگڑتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اندر کی کیفیت کیا ہے یہ بھی پرکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کا نام لے لے کر ہم ان کے ایمان کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو گوا بیٹھے، صحابہ کرام کے ایمان کو سامنے رکھ کر انہی کے مطابق اپنے ایمان ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کیسے لکھا؟ امتحن اللہ قلوبہم
होगा इम्तिहान ले। फिर क्या पाया दिलों में इम्तिहान लेके? लित्तक़वा के अल्फाज आते हैं, इम्तिहान अल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने इनके दिलों में इम्तिहान लिया तो दिलों के अंदर तक़वा पाया अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला, और फिर ईमान बढ़ दिया। और सहाबा कराम ईमान के आवाज नहीं मसले शायद हो गए अल्लाह के ईमान हासिल करके। फिर इसके बाद क्या हुआ मिला, क्या मर्तबा मिला अल्लाह की जानिब से? फरमाया इन आमनु बिस्मि मा आमनतुम बिही फक़द इhtadaw। वो लोगों, अगर तुमने इस्लाम के अंदर दाखिल होना है, ईमान के अंदर दाखिल होना है, मेरे सहाबा कराम, मेरे मोहम्मद करीम के सहाबा कराम जैसा ईमान होगा तब तो है काबिल कबूल। अगर ऐसा ईमान नहीं है तो कोई कबूलियत नहीं। हिदायत तभी मुमकिन है जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ईमान जैसा हमारा ईमान हो और हम उन्हीं सहाबा कराम के बारे में मजबूर हो कि उनका ईमान कबूल आ गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात पा जाने के बाद क्या नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक मुर्तद हो गए? फिर अल्लाह के दिलों में ईमान लेने का माना क्या रहा? क्या नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह का लिखा ईमान जो उनके दिलों में था वो नऊज़ बिल्लाह मिट गया था? हरगिज़, अल्लाह का लिखा मिटता नहीं। बहरहाल सहाबा कराम के ईमान को बारहा बयान किया गया, बारहा सुना भी गया है। आज मैंने आपके सामने अपने दिल की जो है धड़कन को भी मुतारिफ करते हुए और आप आवाज की दिल को भी मुतारिफ करते हुए और आप अपनी जो है दिमाग की बत्ती को जलाते हुए और आप आवाज की बत्ती को भी जलाते हुए अपने आप आवाज के सामने अपने ईमान को परखता हूँ और आप आवाज अपने ईमान को परखें कि हम सहाबा कराम के साथ मोहब्बत का दावा तो करते हैं, अपने ईमान को सहाबा कराम के जैसा ईमान कहते तो हैं, लेकिन हमारे अंदर अमल कितना अंतर है। देखिए सहाबा कराम ने जो ईमान पेश किया है वो ईमान था कि जिसमें अकायद हो या अमाल हो, हर एक मरहले में सहाबा कराम अव्वल नंबर पे फाइज होने वाले, अव्वल नंबर पे कामयाब होने वाले सहाबा कराम हैं। ईमान की बारी आए, अकायद की बारी आए तो कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें कमाल ईमान का हमें पता चलता है, लेकिन उनमें से एक तमसील हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जब उनको उनके आका को पता चला कि बिलाल रज़ियल्लाहु तआला मुसलमान हो गए हैं, गुलाम को उस वक़्त ग़लबा उमैया बिन खलफ नामी एक बंदा था, काफिर था, मुशरिक था, जिनके माता के गुलाम थे, उसको पता चला तो कहा कि बिलाल तो हमारे करीम का कलमा पढ़ चुका है? जी हाँ पढ़ चुका हूँ। क्या तुम इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे माबूदात को गोकुल नाथ महाराज को बुरा भला कहता है? जी कहता हूँ। क्या तू उनकी तौहीन करता है? जी तौहीन करता हूँ। क्या तू एक माबूद को मानने लगा है, बाकी का इनकार कर दिया है? जी हाँ ऐसे किया है मैंने। अब जब उसको इस बात का पता चला तो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, बारिश हो की हो, कोई भी वक्त हो, कोई भी लम्हा हो, उसने जुल्म ढाना शुरू कर दिया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला को गलियों के अंदर घसीटा जाता था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला को जो है तपती रेत पर लेटाकर ऊपर गर्म पत्थर दिए जाते थे, इस अंदाज से उन पर जुल्म किया जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जुबान पे लफ्ज़ क्या आता? अहद अहद के अल्फाज आते, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद। ये ईमान की गवाही, शहादतैन की गवाही दिलों में बिठाकर जुबान में इसको जारी करके लोगों के मसाइल और मुश्किलात को सह जाना सहाबा कराम के ईमान का हिस्सा था और सहाबा कराम के ईमान का ताज़ा था। हमने अपने ईमान को किस हद तक रखा? हमें दुनिया के अंदर अगर ईमानी तकाज़ात पे अमल करते हुए, ईमानी तकाज़ात को पूरा करते हुए अगर कोई तकलीफ आती है, हमने किस हद तक उस तकलीफ को सहारा है? हमने किस हद तक जो है उस तकलीफ को तकलीफ समझकर उस पे जो है अपने ईमान को मजबूत कर रखा है? हम अपने अंदर जाके और आप अपने अंदर अमाल की बारी है तो देखें नमाज के मुताबिक हजरत अली इब्न हातिम रज़ियल्लाहु तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीब सहाबी हैं, फरमाते हैं मा उसिरा लिसलातिन क़त्तु
کی، اس کے باوجود بھی دن سارے کے سارے روزے کے اندر اور راتیں ساری کی ساری تہجد کے اندر گزر رہی. بالآخر نتیجہ جو بھی نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت جو بھی کی اور آپ علیہ السلام نے نیا حکام جو بھی ارشاد فرمائے وہ ایک الگ معنی رکھتے ہیں. صحابہ کرام کے دلوں کے اندر، جوانی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کرنے کا جذبہ تو دیکھیے ہمارے اندر کس طرح. اب اس کے علاوہ روزہ رکھنے کی باری ہے تو دیکھیں دھڑا دھڑ صحابہ کرام جو بھی نیک اعمال اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ روزوں کی باری آئی ہے. دیکھیں صحابہ کرام وقت روزہ رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ رسول شمار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ یہ رکھتا ہوں. کیوں رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سوموار اور جمعرات والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک اعمال پیش ہوتے ہیں اور میرا من چاہتا ہے جس وقت سوموار والے دن یہ جمعرات والے دن میرا اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میرا روزہ کے ساتھ چھوڑا. صحابہ کرام نے سنا اور عمل شروع کر دیا. ہمارے اندر کس طرح جذبہ ہے ایمان کا، ہمارے اندر کس طرح جذبہ ہے ایمان کا تعلق عمل میں لانے کا. ہم نے سوموار اور جمعرات والے روزے کی جو بات ہمارے علم میں ہے ہی نہیں، یا جس کے علم میں ہے تو اس پہ عمل کرنا ایک محال بن چکا ہے، مشکل بن چکا ہے. کم از کم کسی موقع تو سوموار کا یا جمعرات کا روزہ رکھ لیجیے. صحابہ کرام کے ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہم اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. ہمیں یہ سکھاتا ہے ایمان صاحب. اب اس سے ہٹ کر اگر دیکھیں صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جذبہ تو کئی تفصیلات موجود ہیں. چند ایک بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اندر اعلان کر دو گھریلو قدوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. گھریلو قدوں میں مراد یہ عام قدے جو ہمارے معاشرے کے اندر سامان ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف پہنچانے کے لیے منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ گھریلو قدے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے. جب ان کی حرمت کی بات آئی پہلے حالات تھے، اچانک حرمت کا اعلان ہوا. جیسے ہی صحابہ کرام جو اپنی ہڈیاں، اپنی دیگیں، اپنے گوشت وغیرہ سے اور گدے کے گوشت وغیرہ سے بھر چکے تھے، پکا چکے تھے، تیار تھے اور دسترخوان میں لگ نہیں پا رہے تھے کہ جیسے ہی اچانک اعلان سنا گھریلو قدوں کے گوشت کو اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے. اب یہ کھانا جائز نہیں ہے. پکی پکائی دیگیں، پکی پکائی ہڈیاں صحابہ کرام نے الٹ کر ڈھیر دی. ایک لقمہ تک، ایک روٹی تک کھا نہیں پا. وجہ اللہ کی جانب سے حکم آ چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے اب کسی کو جائز نہیں ہے کہ ایک روٹی تک اس کی کھا سکے. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنے. ایک اور موقع آتا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، محفل لگی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کو شراب کے جام بھر بھر کے پلا رہا تھا. شراب کی حرام کی ہوئی تھی. شراب کے جام پیالے بھر بھر کے اپنے ساتھیوں کو پلا رہا تھا کہ اچانک باہر سے گلی کے اندر سے آواز آئی ان اللہ ورسولہ یحرمان علیکم الخمر. اللہ اور اس کا رسول شراب کو حرام قرار دیتے ہیں. اب شراب آج سے حرام ہو چکی ہے، شراب حرام ہو چکی ہے. جب سے اعلان سنا صحابہ کرام جو ہاتھوں میں جام لیے ہوئے تھے اس کو پھینک دیا اور جو مٹکے بھرے ہوئے تھے شراب کے، صحابہ کرام سارے اٹھے اور ان مٹکوں کو توڑ پھوڑ ڈالا. ایک گھونٹ تک بھی پینا دوبارہ نہیں. دیکھیں حرام سے بچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا اور آپ کی اطاعت کرنا، آپ کے ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کر دینا اور پکی پکائی چیزیں، ہاتھ میں لیے ہوئے جام اور ہاتھ میں لی ہوئی روٹی سارے کے سارے انہوں نے پھینک دی ہیں. وجہ نبی کریم
करम है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला जुमा का दिन है, ऐसे ही इस तरह मैं खड़ा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हैं और सहाबा कराम आ जा रहे थे, जो आने वाले थे वो जरा ठहरे हुए थे। अभी टाइम शुरू होने ही वाला था खुतबे का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और मेरे सहाबा बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला जो अभी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, दरवाजे पर ही मौजूद थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुना तो फौरन नहीं बैठे, दरवाजे के अंदर ही बैठ गए, एक पांव अंदर एक पांव बाहर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलाया कि अंदर आ जाए। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जब कान में पड़ा कि बैठ जाओ, एक कदम आगे चलना गवारा नहीं। सहाबा कराम के ईमान का हम दावा रखते हैं, क्या सहाबा कराम के अमल तकाज़ात के मुताबिक हमारे अमल है क्या? हम किस कदर ईमान का दावा रखने के साथ साथ इन अमाल पे और अहकाम पे अमल करने का जज्बा रखते हैं, जरा और फिक्र करने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई हुई थी, सहाबा कराम ने भी देखा था कि सोने की अंगूठी बनवा ली। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की हुर्मत का ऐलान फरमाया कि सोना मर्दों के लिए हराम हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी उतारी और फिर सहाबा कराम ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखा देखी अपनी अंगूठियां उतारी और फिर ये क्या है? अमल का जज्बा है, नबी करीम की जानिब से हुक्म आ चुका, अब इसको दोबारा अपने उंगली के अंदर पहने रखना हमारे लिए हराम हो चुका। नमाज पढ़ रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जूता पहने हुए हैं, सहाबा कराम ने भी जूता पहना हुआ है, मस्जिद बिल्कुल कच्ची होती थी, यह समर का मौका भी हो सकता है, जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक दौरान नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते उतारकर साइड कर दिए। सहाबा कराम नमाज के अंदर ये मंजर देख रहे हैं, अपने अपने जूते उतारकर उन्होंने भी पीछे रख दिए। कोई एक साहबी भी नहीं था जिसने अपने जूते पहने हुए। नमाज हुई, नमाज की तकबीर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया कि ये क्या वजह थी जूते आपने उतार दिए? तो सहाबा कराम ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने देखा आपने जूते उतार दिए, अब हमें दोबारा नहीं कहा कि आप जूते उतार कर नमाज पढ़ें और हम आपकी खिलाफवर्जी करते हुए जूते पहनकर नमाज पढ़ें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, अल्लाह की जानिब से जिब्रील मेरे पास पैगाम लेके आया कि अल्लाह के नबी आपके पांव के अंदर जो जूता पहना हुआ है, इस जूते के नीचे गंदगी लगी हुई है, इसलिए आप इसको उतार दें। और गंदगी लगे जूते को गंदगी की वजह से मैंने नीचे उतार कर रख दिया है, मगर ना नमाज जूते की तरफ पढ़ना जाए। बहरहाल देखें, सहाबा कराम को नहीं इल्म कि नबी करीम ने क्यों उतारा है, आपका अमल देखा, फौरी सर कुर्बान कर दिया, फौरी सर झुका दिया है, फौरी अपने आप को पेश कर दिया है वैसा अमल करने के लिए जिसने नबी करीम का अमल का जज्बा। रिवायत करवा रही है सामने एक मसला, इसमें से ये भी आपको बताता रहूं कि क्या ख्याल है वो नबी जो आलिमुल गैब हो, गैब के उमूर का आलिम हो, जानता हो और इस वक्त भी हमारे अंदर मौजूद हो, हम जो खुतबा सुन रहे हैं सुना रहे हैं इसको भी वो जानता हो और उस दौर के अंदर भी तमाम दुनिया के मामलात को जानता हो। जैसे कुछ लोगों का ये दावा है कि नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, क्या ख्याल है आलिमुल गैब नबी जूतों में गंदगी लगने के बावजूद भी जूते जो है पहनकर नमाज पढ़ेगा? अगर इल्म गैब का दावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप फिट करेंगे, नबी करीम की गुस्ताखी बन जाएगी कि आप जानते बुझते भी गंदगी को साफ रखते हुए आप नमाज पढ़ना शुरू करें। वैसे इल्म गैब का एक उसूल ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ला यअलमुल गैबा इल्ला हु। इल्म गैब का अगर किसी को पता है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है। एक अलग मौजू है, इसके कई दलाइल दी जा सकते हैं। मैं बयान कर रहा हूँ सहाबा कराम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جنہیں پتہ بتائی ہے پچھلے دور کے اندر جب نبی کریم کی رسالت نہیں ہوئی تھی، آپ کے نبی بننے سے پہلے میں نے ایک فار نکالی تھی. فار کہتے ہیں کسی مستقبل کی ذات کی خبر دے دینا ٹکے سے، جیسے آج کل لوگ راہب قسم کے بیکار قسم کے لوگ علم دار کی خبریں دیتے ہیں، حالانکہ علم دار کسی کو ہے نہیں. کہتے ہیں میں نے ایسے ٹکے سے کسی کو بات بتا دی، تیرا کام یہ کام یوں ہو جائے گا، اور پھر اب وہ دوبارہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری بات سچی ہوئی، باقی تو بڑا راہب نکلا، تو بڑا کاہن نکلا، تیری بات سچی نکلی. اب اس خوشی کے اندر وہ مٹھائی لے کے آیا تھا کہ بھائی آپ کے سامنے میں نے پیش کی، کھائی ہوئی تھی. جب دیکھا کہ حرام والا کہانت والا یہ کام جس کی کمائی اور جس کی مٹھائی میرے پاس لے کے آیا میرے حالت میں سے گزر چکی، کھا چکا، پیٹ کے اندر داخل ہو چکی، ایک سیکنڈ بھی دوبارہ نہ کیا اس کو پیٹ میں رکھنے کے لیے، فوری اپنی انگلی منہ کے اندر ڈالی اور طے کر کے الٹی کر کے باہر نکلا. صدیق اکبر ہو، نبی کریم کا عظیم صحابی ہو، اللہ کی جانب سے ایک صداقت یافتہ عظیم صحابی ہو جس کو اہم ترین رتبہ مل چکا، انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین شخصیت ابو بکر صدیق ہو، اور اس کے پیٹ کے اندر حرام کا نام سے. خیر میں بیان کرنے لگا تھا صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کا جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے. ہمارے اندر اس طرح اپنی کامیابیاں پیش کرے نا، اپنی کوتاہیاں بھی اگر ہم پیش کرے نا، ہم کس قدر غفلت کرتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم ملا وَاحْفُرْ لِحَا، داڑھیوں کو چھوڑ دو، معاف کر دو، بڑھاؤ اس کو، کچھ نہ کرو، اس کو کاٹنا نہیں ہے. کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ یہودیوں کا سیوا ہے، داڑھیوں کو مونڈ ڈالتے ہیں، داڑھی کو کاٹ ڈالتے ہیں، ایسا نہ کرو. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ کیسے عمل کیا؟ ہمارا عمل ہے تو کس طرح عمل ہے؟ صحابہ کرام کے ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، صحابہ کرام کے ایمان پہ بات کرتا ہے، ہم اس کو صحابہ کرام کا ایمان پیش کرتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اپنی جانوں کو عمل کر دیا ہے. ہم کس قدر ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارا نام کس قدر ہے؟ دیکھیں جب تک ہم صحابہ کرام کے ایمان کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کے ایمان کو صحابہ کرام کے جیسا ایمان نہیں بنا لیتے، اس وقت تک ہمارا ایمان ضروری نہیں ہے. ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادریں، اپنی شلواریں کپڑے سے اونچی رکھو اور فرمایا جو بندہ من جر ثوبہ خیرا، جو بندہ اپنے چادر کو، اپنی شلوار کو کپڑے سے نیچے لٹکا لیتا ہے، ایسے بندے کو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی آ چکا، اپنے چادر کو کپڑے سے اونچا رکھو. جو ایسا کام نہیں کرتا پھر آمرزی کرتا ہے، سزا بھی سنا دی گئی ہے. اس کے باوجود بھی ہم بس دنیاوی فیشن کو ترجیح دیتے ہوئے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فیشن سے بھی گئے ہوئے ہیں. اور جو اپنے شلوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ٹخنوں سے اونچا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس پہ تانے کسے جاتے ہیں، لنڈی ستروں والا، یا پتہ نہیں اس کی شلوار چھوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ کے الفاظ کہے جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ جو اپنی شلواروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے ٹخنوں سے اونچا رکھنے والے ساتھی ہیں، میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں ایمان کی کہ جن کے مطابق اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یخافون لومۃ لائم، جو لوگ ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبراتے نہیں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے قبول کیا. ایمان کا جذبہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اعمال کو بھی فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے مردوں کی خبر لینے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے معاملات کو بھی سمجھانا ضروری ہے. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتنمسات، لعنت فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی عورتوں پہ جو نمس کرتی ہیں، متفلجات
کیا ہے، معاشمات اور مستوشمات کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ فرمایا جو عورتیں اپنے دانتوں کو پیس کر برابر کر لیتی ہیں تاکہ ہم بوڑھی نہ دکھیں یا ہمارے دانت نوجوان عورتوں کی طرح دکھیں، اللہ کی اس تقریب کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت۔ گوری بات کے الفاظ ہیں معاشمات والمستوشمات، جو عورتیں اپنے جسم پر ٹیٹو بنواتی ہیں۔ آج کل کی اس طرح کے اندر ٹیٹو کہا جاتا ہے کہ جسم کے کچھ حصے کو گدوا کر ڈیزائن وغیرہ بنا کر پھر اس میں رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ آج کل چیمپئن حضرات جو ہیں، یہ کھیل کود کرنے والے، ان کے جسم پہ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا جس کو ٹیٹو کہا جاتا ہے۔ آج کی اس طرح کے اندر عورتیں گزشتہ زمانے کے اندر بہت زیادہ ٹیٹو بنواتی بھی تھی اور بناتی بھی تھی تاکہ ہمارا جسم اپنی نازک طبیعت کے ساتھ ساتھ اس خوبصورتی کی وجہ سے بھی لوگوں کے لیے جو ہے کشش نظر کا باعث بنے۔ جو ہے عورتیں ایسا کام کرتی ہیں ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہو، اور ایسا کرواتی ہیں ان پہ بھی اللہ کی لعنت، حدیث کے الفاظ۔ اور جو عورتیں اپنے ابرو وغیرہ بنا کر برابر کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ آپ ان حدیث کا حوالہ طلب کریں گے، میں ایک ایک حدیث کا حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں، ذرا عمل کرنے کے لیے حوالہ ہوگی۔ صحابہ کرام کا، صحابیات کا ہم ایمان رکھنے کا